دے تو یہ خوشی سے موٹا ہو جاتا ہے کہ دیکھو فلاں مجھے دوست بولے، اور یہاں خالق کائنات فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا دوست زمین پر، میرا دوست کون؟ ابراہیم۔ لیکن دوست کا بھی امتحان لیا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، آزمائشوں سے گزارا، اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو دوست کا بھی امتحان لیا۔ ایک نبی ہیں ایوب علیہ السلام، ان کا صبر مشہور ہے۔ ہر نبی کا ایک خاص صفت، ایوب علیہ السلام کی صفت صبر، بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ ان کو اللہ نے بیماریوں میں آزمایا، ایسی بیماریاں آئیں کہ شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں جا کے رہنے لگے۔ وہ پہاڑ کا غار ان کے لیے ICU تھا، جیسے ہسپتال میں ICU ہوتا ہے، کہتے ICU میں ہیں بھائی، کیا مطلب کہ جانے کے قریب ہیں، رخصت کے قریب ہیں۔ تو ان کا ICU تھا پہاڑ کا غار۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ایک بیوی اکیلی وہ اس غار میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ جب تکلیف بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، وَنَادَى أَيُّوبَ رَبَّهُ، کہ اپنے رب کو انہوں نے پکارا کہ اللہ اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، میری تکلیف بہت بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ کا حکم آیا کہ ایوب صبر کا پیالہ چھلک گیا، صبر کا پیالہ بھر کے چھلک گیا۔ تو اللہ نے حکم دیا ایوب پہاڑ میں، یہ سامنے پہاڑ میں ٹھوکر مارو۔ انہوں نے پہاڑ میں ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا، پہاڑ سے چشمہ نکلا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم نکلا، ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے پہاڑ سے چشمہ نکلا۔ حکم آیا اس میں نہاؤ، انہوں نے نہایا، سب بیماریاں دور ہو گئی۔ وہ چشمہ آج بھی موجود ہے، ترکی میں ہے، ترکی میں ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا چشمہ۔ لوگ جاتے ہیں وہ غار کی زیارت کرتے ہیں کہ وہ غار ہے جس میں ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن گزارے تھے۔ ہماری جماعت وہاں تھی تو ہم بھی گئے وہ غار دیکھنے کے لیے جس غار میں ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن گزارے تھے۔ ایک حصیر بچھی ہوئی ہے کہ یہ لیٹے ہوئے تھے، بیوی خدمت کر رہی تھی، تو بیماری کے دن گزرے تھے۔ پھر وہیں وہ چشمہ ہے جو ان کی ٹھوکر سے نکلا تھا، لوگ اس چشمے کا پانی پیتے ہیں، کانوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، بیماروں کو نہلائیں گے، اس کی برکت سے ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں گے، کانوں میں بھر کے لے جاتے ہیں۔ تو ہم بھی گئے، ہم نے بھی وہ پانی پیا، ان کی ٹھوکر سے نکلا ہوا چشمہ، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ تمہارا بسلری جھک مارتا ہے، بسلری جھک مارتا ہے، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی، ان کی ٹھوکر سے نکلا ہوا پانی۔ تو بھائیو، نبیوں کا بھی اللہ نے امتحان لیا، تو بھلوں کا بھی امتحان، گناہگاروں کا بھی امتحان، نیکوں کا بھی امتحان۔ لیکن ایک فرق ہے، ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں کا امتحان شروع میں مشکلیں، نتیجہ کامیابی، انجام کامیابی، انجام دیکھا جاتا ہے، رزلٹ دیکھا جاتا ہے، رزلٹ دیکھا جاتا ہے کہ رزلٹ کیا نکلا۔ تو
نیک لوگوں کا امتحان شروع میں مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں، انجام کامیابی، اور گناہ گاروں کا شروع میں مزے اڑانا، عیش کرنا، مزے اڑانا، خواہشیں پوری کرنا، اور انجام ناکامی۔ یوسف علیہ السلام بھی مصر کے بادشاہ، فرعون بھی مصر کا بادشاہ، اسی مصر کے تخت پر فرعون بھی بیٹھا، یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے، یوسف علیہ السلام کامیاب، فرعون ناکام۔ یوسف علیہ السلام کی شروع، ابتدا مشکلوں سے، گھر سے نکالے گئے، ماں باپ چھوٹے، گھر چھوٹا، مصر کے بازار میں بیچے گئے، جس نے خریدا وہ ایک درباری تھا، بڑا آدمی تھا، اس کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی، اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی، انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، تو اس نے ان کے اوپر الزام ڈال دیا کہ انہوں نے میرے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا تھا، خود چاہتی تھی برائی کرنا، لیکن جب وہ راضی نہیں ہوئے تو ان کے اوپر الزام ڈال دیا۔ کس کی لوگ سنیں گے؟ غریب کی، پردیسی کی، ملازم کی، یا وزیر کی بیوی کی؟ کس کی سنیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے بدفعلی کا ارادہ کیا تھا، جیل میں ڈال دیے گئے۔ 10 سال یوسف علیہ السلام نے 10 سال جیل میں گزارے ہیں۔ کتنے سال؟ ارے بولو بھائی، 10 سال جیل میں گزارے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں، کوئی قصور نہیں۔ دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، کیس کی ڈیٹ نہیں، کیس کی کوئی ڈیٹ نہیں کہ کب ہیئرنگ ہوگی، کب ان کا کیس تحقیق کیا جائے گا کہ کون مجرم ہے، کون ملزم ہے، کوئی ڈیٹ نہیں۔ ایک غریب ہے، پردیسی ہے، اجنبی ہے، پڑا ہوا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، کوئی وکیل نہیں، کوئی اپیل نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی اپیل نہیں۔ دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، برس گزر رہے ہیں، 10 سال جیل میں گزارے ہیں، 10 سال۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مصر کی جیلیں بڑی سخت جیلیں تھیں، تو 10 سال گزارے ہیں۔ نبی ہیں، نبی کے بیٹے، ان کے باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی۔ حضور نے تعریف کی، حضرت یوسف کی تعریف کی حضور نے، کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم، یوسف ابن یعقوب، ابن اسحاق، ابن ابراہیم، یوسف ابن اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ابن یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ابن اسحاق، اسحاق علیہ السلام ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام، چاروں نبی۔ یہ نبی، ان کے باپ نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی، جیل میں گزر رہی ہے۔ تو ابتدا حضور نے فرمایا کہ جنت کا راستہ مشکلوں کا راستہ ہے، جنت کا راستہ مشکلوں کا راستہ ہے، اور جہنم کا راستہ خواہشوں کا راستہ ہے۔ خواہشیں پوری کرو، خواہشیں پوری کرو، مزے اڑاؤ، خواہشیں پوری کرو، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم کا راستہ خواہشوں کے پورا کرنے کا راستہ ہے، اور جنت کا راستہ مشکلوں کا راستہ ہے، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا راستہ ہے، مجاہدوں کا راستہ ہے، اور جہنم کا جی چاہی منمانی۔ تو 10 سال گزرے، پھر اللہ کا غیبی نظام اللہ کا حرکت میں آیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا
اس نے درباریوں کو سنایا کہ دیکھو یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر بتاؤ۔ درباریوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تعبیر اس کی، عجیب غریب خواب ہے۔ درباری تعبیر نہیں بتا سکے۔ دربار میں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جو حکومت چلانے میں بادشاہ کی مدد کریں، حکومت کے مسئلے حل کرنے میں بادشاہ کی مدد کریں، لیکن یہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ مسئلہ ہے؟ تو کوئی درباری خواب نہیں بتا سکا۔ ایک بادشاہ کا خادم تھا، وہ جیل میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک بزرگ ہے، ایک بزرگ شخصیت ہے، وہ خامخواہ جیل میں ڈالی گئی ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، میری تعبیر انہوں نے بتائی، وہ صحیح نکلی۔ بادشاہ نے کہا جلدی لاؤ ان کو جلدی لاؤ۔ وہ دوڑا ہوا آیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر نہیں معلوم ہو رہی ہے، درباری کوئی تعبیر نہیں بتا سکا، آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میرے الزام کی تحقیق کرو کہ میرے اوپر کیا الزام ہے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہے، میرا کیا جرم ہے، میرا جرم بتاؤ، تحقیق کرو پہلے۔ میں جرم کے ساتھ، الزام کے ساتھ حکومت میں نہیں آنا چاہتا۔ میں حکومت میں آؤں، میرے پر الزام ہو، میں الزام کے ساتھ حکومت میں نہیں آنا چاہتا، پہلے تحقیق کرو۔ تحقیق کی تو نتیجہ نکلا کہ جس نے الزام لگایا وہ خود مجرم تھی، اور یہ پاک تھے، ان کا دامن پاک تھا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا خواب کی تعبیر بتاؤ، انہوں نے تعبیر بتائی۔ تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال زبردست فصل ہوگی، اس کے بعد کے 7 سال قحط آئے گا۔ پہلے 7 سال فصل، بعد کے 7 سال قحط۔ پہلے 7 سالوں میں جو فصل ہو، زبردست فصل، بمپر کراپ، اس کو بچا کے رکھو آنے والے 7 سال کے لیے۔ ترکیب بتائی کہ دانوں کو بھٹے میں سے نہ نکالو، دانوں کو بالیوں میں سے نہ نکالو، اسی میں رہنے دو، تھوڑا تھوڑا جتنی ضرورت ہے اتنا نکالو، باقی بالیوں میں رہنے دو۔ اور جب 7 سال کے بعد پھر قحط آئے گا تو پھر یہ 7 سال کا بچا ہوا وہ اگلے 7 سال کام آئے گا، اور 14 سال کے بعد پھر بارشیں ہوں گی، اس وقت بیج بونے کے لیے تمہارے پاس بیج بھی ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ 14 سال کا پلان، 7 سال کی فصل، 7 سال کا قحط، اس کے بعد بونے کے لیے بیج، یہ 14-15 سال کا یہ پلان، یہ میرے بس کا نہیں ہے، تم کر سکتے ہو؟ تو کہنے لگے انی حفیظ علیم، میں جانتا ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا لو حکومت سنبھالو، لو حکومت سنبھالو۔ تو قید خانے سے نکال کر حکومت حوالے کر دی۔ بادشاہ نام کا تھا اور اصل حکومت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ 14 سال، 7 سال جو قحط کے آئے ہیں، زبردست قحط آیا، پورے عرب میں قحط آیا، صرف مصر میں اناج ملتا تھا، سارا عرب اناج لینے کے لیے مصر آتا تھا۔ تو ان کے وہ بھائی بھی آئے جن بھائیوں نے ان کو گھر سے نکالا تھا، وہ بھائی آ کے کھڑے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے یہ میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے گھر سے نکالا، ماں باپ سے جدا کیا، وہ میرے یہ بھائی آ کے کھڑے ہیں۔ انہوں نے آ کر ان کے دربار میں اپنی مصیبت بیان کی کہ اے بادشاہ، ان کو کیا معلوم یہ میرا بھائی یوسف ہے، یہ پہچان گئے یوسف علیہ السلام بھائیوں کو، بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ تو بھائی کہنے لگے کہ بادشاہ قحط پڑا ہے، ہم پر بڑی مصیبت آئی ہے، ہمارے گھر کا سب بک گیا، کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں رہی، ہم بڑی مصیبت کے مارے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ نبی کا گھر ہے، نبی کا گھر، وہاں یعقوب علیہ السلام نبی موجود ہیں اس گھر میں۔
تو انہوں نے آ کر کہا یوسف علیہ السلام سے کہ بادشاہ ہم پر بڑی مصیبت آئی ہے، قحط پڑا ہے، ہمارا اناج ختم ہو گیا، کھانے کی کوئی چیز رہی نہیں، جو گھر میں جانور تھے گائے بکریاں وہ بھی کھا گئے، اب آپ سے مدد لینے آئے ہیں، آپ سے رحم کی اپیل کرنے آئے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے اناج دے دیجئے، اور یہ گھر کے برتن لائے ہیں کہ ہمارے پاس اناج کی قیمت بھی نہیں ہے، آپ اناج دیں گے تو اس کی قیمت بھی دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، یہ گھر کے سامان ہیں جو ہم اکٹھا کر کے لائے ہیں، یہ قیمت نہیں ہے، اس کو آپ قیمت نہ سمجھیں، ہمارے پاس جو ہے ہم نے دے دیا ہے، اناج آپ دئیے تو آپ کا احسان ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے اناج دیا، پھر اگلے سال بلایا اور اگلے سال بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ وہ یوسف ہے جس کو ہم نے گھر سے نکالا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم سب معاف ہو، تم سب معاف ہو، ایک لمحے میں سارے بھائیوں کو معاف کر دیا کہ تمہارا سب قصور معاف۔ تو بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیک لوگوں کا ابتدا ان کی مشکلوں سے ہے، پریشانیوں سے ہے، مجاہدوں سے ہے، اور انتہا کامیابی، انتہا کامیابی۔ اور گناہگاروں کی ابتدا خواہشات پورا کرنا، مزے اڑانا، جی چاہی بنمانی، اور انتہا ناکامی۔ تو مصر کے تخت پر فرعون بھی بیٹھا، مصر کے تخت پر یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے، دونوں مصر کے تخت پر بیٹھے، یوسف علیہ السلام کامیاب، فرعون ناکام۔ فرعون کی ابتدا منمانی، جی چاہی، اور یوسف علیہ السلام کی ابتدا مشکلیں، پریشانیاں، لیکن انتہا یوسف علیہ السلام کامیاب۔ فرعون اپنی فوجوں ہتھیاروں کے ساتھ سمندر میں ڈوبا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ پنجرا خریدتے ہیں پرندے کے لیے بھی، اور پنجرا خریدتے ہیں چوہے کے لیے بھی۔ پرندے کے لیے بھی پنجرا، چوہے کے لیے بھی پنجرا۔ پرندے کا پنجرا پیار سے، محبت سے، پرندے کا پنجرا پیار سے، محبت سے، اور چوہے کا پنجرا وہ بھی پیار سے۔ دونوں پنجرے ہیں، یہ پرندے کا پنجرا ہے، یہ چوہے کا پنجرا ہے، دونوں پنجرے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پرندے کا پنجرا پیار سے ہے، ارے اس کی آواز پیاری ہے، اس کی پکار پیاری ہے، اس کا پنجرا اس کی حفاظت کے لیے ہے کہ کہیں بلی ہاتھ نہ مار دے۔ طوطا، مینا، کبوتر، چڑیا پنجرا خرید کے اسے اندر بند کرتے ہیں، کیوں؟ کہ کہیں بلی ہاتھ نہ مار دے، اس کی حفاظت۔ اور چوہے کا بھی پنجرا، وہ بھی محبت سے، پیار سے۔ چوہے کا پنجرا اس کی ہلاکت، اور پرندے کا پنجرا اس کی حفاظت۔ پرندے کا پنجرا حفاظت کے لیے، چوہے کا پنجرا ہلاکت کے لیے۔ دانا ڈالتے ہیں، دونوں کو کھانا دیتے ہیں، پرندے کو بھی دانا ڈالتے ہیں، چوہے کو بھی کھانا ڈالتے ہیں۔ پرندے کو کھانا ڈالتے ہیں پیار سے، اس کے ساتھ پیار ہے، پیارا ہے پرندہ۔ اور چوہے کو کھانا ڈالتے ہیں، ہمارے یہاں ناریل کا ٹکڑا، کھوپرا روسٹ کرتے ہیں، روسٹ کائے کے لیے؟ چوہے کے لیے۔ جب کھوپرا ناریل کا ٹکڑا روسٹ کرتے ہیں، کیسی خوشبو آتی ہے، گھر میں مہک ہو جاتی ہے اس کی۔ تو بچہ کہتا ہے اماں مجھے دے، تو اماں بولتی ہے نہیں نہیں جا رہے تجھے، یہ چوہے کے لیے ہے۔ تو کیا چوہا بچے سے زیادہ پیارا ہے کہ بچے کو نہیں دیتی، چوہے کو دے رہی ہے؟ تو کیا بچے سے زیادہ چوہے سے پیار ہے؟ ارے پیار نہیں ہے، یہ اس کے پکڑنے کے لیے ہے۔ بچہ کہتا ہے اماں مجھے دے، تو اماں بولتی ہے نہیں رہ جا، یہ تجھے نہیں ہے، چوہے کے لیے ہے۔ تو یہ پیار سے ہے۔
یہ پکڑ نہیں